اب حضور کے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں اسود عنسی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ حضور ابھی زندہ ہے مدینہ منورہ میں، اور اس نے ملک یمن میں اعلان کیا میں کیا ہوں؟ نبی ہوں۔ وہاں ایک بزرگ تھے اللہ والے، امام ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ۔ وہ صحابی نہیں تھے، حضور کا زمانہ تھا، لیکن انہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، حضور کی مجلس میں کبھی جانا نہیں ہوا۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو یا حضور کی صحبت میں ایک سیکنڈ گزارا ہو اور ارتداد مرتد وہ نہ ہوئے ہو، ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ تو حضرت امام ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے اس وقت بزرگ تھے ملک یمن میں۔ انہوں نے کہا تو نبی نہیں ہے، اسود عنسی تو نبی نہیں ہے، میرے نبی تو مدینے میں رہتے ہیں، محمد ان کا نام ہے۔ اسود عنسی کو پتا چلا کہ ایک ایسا آدمی ہے جو مجھے نبی ہونے سے انکار کرتا ہے، بلوایا دربار میں، وہ حاکم تھا وہاں کا، دربار میں بلوایا اور کہا بتاؤ تم مجھے نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا میں تجھے نبی نہیں مانتا، نبی آخر الزمان تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسود عنسی نے کہا اچھا چلو اس کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو۔ آگ کو جلایا گیا اور حضرت امام ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو اس آگ میں ڈال دیا گیا، اس آگ میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ آگ نے حضرت کو نہیں جلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال کو بھی نہیں جلایا۔ اسی طرح اسود عنسی نے امام ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈلوایا تو آگ نے ان کو بھی نہیں جلایا، بالکل زندہ باہر نکل کر کے آئے۔ اس کو دیکھ کر کے وزیروں نے مشورہ دیا کہ دیکھو اگر یہ یہیں رہیں گے ان کا یہ جو واقعہ ہے پورے علاقے میں پھیل جائے گا اور لوگ تمہیں نبی نہیں مانیں گے، ان کو باہر نکال دو۔ چنانچہ ملک یمن سے ان کو باہر کر دیا گیا۔ وہ وہاں سے نکل کر ادھر ادھر جاتے جاتے آتے آتے مدینہ آ گئے۔ جب وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، آپ دنیا سے پردہ فرما جا چکے تھے۔ آئے مسجد نبوی میں ایک کنارے نماز پڑھنے لگ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو بزرگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی نظروں کے اندر بھی بڑا کمال ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ ینظروا بنور اللہ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے اور اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ گئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام عبداللہ ابن ثوب۔ وہ کہنے لگے میرا نام عبداللہ ابن ثوب۔ حضرت عمر نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے یمن سے آیا ہوں۔ اچھا یمن سے آئے ہو؟ یمن میں ایک آدمی کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا اور اس نے آگ میں ڈال دیا، لیکن آگ نے اس کو نہیں جلایا۔ تو وہ کہنے لگا ہاں یمن میں ایک آدمی گزرا ہے، یہ نہیں بتایا کہ میں ہی ہوں۔ ہم لوگ ہوتے کوئی اچھا کام ہم نے کیا ہوا ہوتا اور کسی اور گاؤں میں پتہ چل جائے، وہ لوگ ہم سے پوچھے
کہ تمہارے گاؤں میں کسی آدمی نے ایسا کیا؟ مہیش بے ہونے کیا بول لیتے ہیں، میرے سر پر کریٹم رکھو۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے یہ نہیں کہا کہ وہ آدمی جو آگ میں گر کر زندہ نکل آیا ہے میں ہوں، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا ہاں ایسا واقعہ ملک یمن میں پیش آیا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا تماشے کھیلتے ہیں کیا، تمہیں چنو۔ حضرت عمر نے کہا قسم دے کر کے تم سے پوچھتا ہوں، قسم کھا کر کے بتاؤ تم کون ہو۔ اب حضرت عمر تو بڑے سخت آدمی ہے، وہ سمجھ گئے جواب صحیح نہیں دیا تو پھر کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ کہنے لگے حضرت میں وہی آدمی ہوں جس کو آگ میں ڈال دیا تھا اسود انسی نے، اللہ نے زندہ واپس نکالا۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ان کو اپنے سینے سے لگایا اور لے گئے، چلو حضرت ابو بکر کے پاس۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کو لے جایا گیا، انٹروڈیوس کرایا گیا، یہ وہی آدمی ہے جن کے بارے میں ہم نے سنا تھا۔ حضرت ابو بکر بھی خوش ہو گئے اور خوشی کے مارے کہنے لگے الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امتی محمد من سنیا بھی کما سنیا بھی ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے اللہ نے موت نہیں دی اس وقت تک جب تک کہ میں نے ایسے آدمی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا جس کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، وہ زندہ باہر نکل کر کے آئے۔ اسی طرح اسود انسی نے حضرت امام ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا تو وہ بھی زندہ نکل کر کے آئے۔ دونوں صحابہ خوش ہو گئے۔ تو دیکھیے ختم نبوت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضور کے علاوہ کسی اور نئے پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضور سے پہلے 1.25 لاکھ پیغمبر گزرے ہیں، وہ سب برحق ہیں۔ حضور کے آ جانے کے بعد اب کوئی نیا پیغمبر دنیا میں پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پرانے پیغمبر ہیں، وہ آئیں گے قیامت کے قریب۔ تو آخری پیغمبر کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم ہو گئی، یہ جو عقیدہ ہے ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم نے حضور کو صرف نبی مانا، رسول مانا، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے جب تک کہ ہم حضور کو آخری پیغمبر نہ مان لیں۔ ایک مرتبہ بولیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آخری رسول ہیں، بولیے۔ اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، بچوں کے دلوں کے اندر یہ عقیدہ بٹھانا ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا اور حضور کے ساتھ رہنے لگا تو میرے قوم کے قبیلے کے لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے چلو کہاں تم آ گئے ہو، چلو گھر۔ تو میں نے ان کو جواب دیا حضور کے مقابلے میں ساری دنیا میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، میں حضور کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اب رہوں گا اور ان سے دین، قرآن، حدیث یہی سیکھوں گا۔ تو وہ لوگ، ان لوگوں نے کہا چلو حضور سے بات کرتے ہیں۔ چنانچہ آئے حضور کے پاس، کہنے لگے یہ جو لڑکا ہے زید، اس کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجیے، آپ جو مانگیں گے وہ ہم آپ کو دے دیں گے، ساری ہمارے پاس جتنی دولت ہے وہ سب مانگیں گے تو ہم آپ کے سامنے
اموال کے ڈھیر لا کر کے رکھ دیں گے، آپ زید کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجیے، آپ مانگیے کیا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ حضور نے فرمایا اسألکم ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ، میں تم سے مانگتا ہوں یہ کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور یہ کہ میں آخری نبی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ آخری نبی ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی، بلکہ کیا فرمایا؟ میں آخری نبی ہوں۔ وَأَنِّي خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَرُسُلِهِ، اور میں تمام نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، سب سے آخر میں آنے والا میں ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو دیکھیے ایمان کا جز ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ حضور نے سامنے والوں سے اس بات کی بھی گواہی لی ہے کہ میں آخری پیغمبر ہوں۔ پھر فرمایا وَأَرْسِلُهُ مَعَكُمْ، اگر تم یہ چیز مجھے دے دو گے، یعنی گواہی دے دو گے، اللہ کو یہ خدا مان لو گے اور مجھے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر مان لو گے، میں زید کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے کا عقیدہ، بلیف، یہ کیسا ہے؟ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھانا، بتانا ہے، خود بھی سیکھنا ہے، خود بھی جاننا ہے۔ اسی لیے میں اکثر اپنے گزارشات میں، بیانات کے دوران یہ بات کہتا رہتا ہوں، گھروں کے اندر بیسک اسلامک نالج پر مشتمل جو کتابیں ہیں، تعلیم الاسلام ہے، بہشتی زیور ہے، یہ گھر کے اندر روزانہ 15-20 منٹ پڑھ کر کے سنایا کریں۔ انگریزی میں بھی یہ کتابیں ملتی ہیں، اردو میں بھی ہیں، ہندی زبان میں بھی ہوں گی۔ بہرحال تو تعلیم الاسلام ہے، بہت آسان کتاب ہے، سوال و جواب کے انداز میں اس میں بتایا گیا ہے تو کون ہے، تیرا رب کون ہے، نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، قیامت کیا ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور صحابہ کس کو کہتے ہیں، قرآن کیا ہے، آسمانی کتابیں کتنی ہیں۔ یہ بیسک بلیفز اور عقیدے اور مسائل، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے مسائل، یہ سب کے سب اس کے اندر موجود ہیں۔ تو بیسک نالج کا ہمارے یہاں بہت کمی ہے، جبکہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین فرمایا ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ چلا ہوا آیا ہے، اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ آپ نے اس سلسلے کو مکمل کر دیا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر اس دنیا میں پیدا ہو کر کے آنے والا نہیں ہے۔ جتنے بھی آئے اور انہوں نے دعویٰ کیا، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ تو سامنے والا کچھ بھی بکے، اس سے ایویڈنس نہیں مانگنا، اس سے پروف نہیں مانگنا، سیدھا جھٹلا دینا، چل چل میرے سامنے بک بک نہ کر، آخری پیغمبر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں تجھے نبی نہیں مانتا، پورا قرآن میرے سامنے تو بیان کرے گا تب بھی میں تجھے نبی نہیں مانتا، کیونکہ قرآن میں ہے ہی نہیں کہ دوسرا کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہے، نہ حدیث میں ہے۔ نیا پیغمبر اب دنیا میں آنے والا نہیں ہے، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ اب اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ وہ بھی نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر کے، جیسے آپ اور ہم ہیں، اس طرح حضور کی پیروی کرنے والے امتی بن کر کے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننے کی اور عقیدہ پختہ اور مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.